أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے. درود و سلام کے لائق امام الانبیاء اشرف الانبیاء افضل الانبیاء سید اولاد آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ مقدسہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ جہان حضرت انسان اور جن کے لیے آباد فرمایا ہے، اور ان دونوں مخلوقوں کو زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ اور سلیقہ وہ بھی مکمل طور پر انبیاء کی پریکٹیکل کے ساتھ سمجھا دیا ہے. اللہ تعالی نے یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ اگر فوز و فلاح کے خواہش مند ہو، کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. فرمایا جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے گا، ان کی اطاعت فرما برداری کرتا رہے گا، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، یہ بندہ ایسا کامیاب ہے کہ اس کی کامیابی میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ کامیابی معمولی درجے کی نہیں، فوزاً عظیما، بہت بڑے درجے کی کامیابی اس بندے نے حاصل کر لی ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا. اور اگر بدقسمتی سے اور غفلت کے نتیجے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اہمیت نہ دی، اگر آسمان سے اترنے والی نصیحت اور خیر خواہی کو اپنے لیے کافی شافی نہ سمجھا، اگر اس کے اوپر اعتماد نہ کیا، رب رسول کی اطاعت سے روگردانی کرتے ہوئے اپنے نفس کی یا رب رسول سے ہٹ کے کسی کی بھی مانی، تو محترم بھائیوں یہ وہ بندہ ہے جس کی ناکامی اور نامرادی کے اندر بھی کوئی شک نہیں ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اللہ رسول کی نافرمانی کرنے والا کھلم کھلا واضح طور پر گمراہی کا اور تنزلی کا شکار ہے. یہ کامیاب نہیں ہے، منزل مقصود تک پہنچنے والا نہیں ہے، یہ ڈی ٹریک ہو چکا ہے. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، جس نے اللہ سے دوستی چھوڑ کے شیطان سے دوستی لگا لی، رب کی اطاعت کو چھوڑ کے شیطان کی بات ماننا شروع کر دی، رسول کی اطاعت چھوڑ کے نفس کے پیچھے لگنا شروع کر دیا، اللہ رسول کی اطاعت سے روگردانی کر لی. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. یہ وہ بندہ ہے جس کے نقصان اور گھاٹے میں کوئی شک نہیں ہے، واضح طور پر یہ بندہ گھاٹے کا شکار ہو چکا ہے. اللہ رسول کی اطاعت سے روگردانی کرنے والا، شیطان کی اتباع کرنے والا، نفس کی پیروی کرنے والا، خواہشات کے پیچھے چلنے والا، یہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے. اللہ رسول کی اطاعت سے منہ موڑ کے نافرمانی کر کے یہ عصیان کا، خطا کا اور گناہ کا مرتکب بن رہا ہے. اور محترم بھائیوں جو بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جو گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ نے گناہ سے ایسے ہی منع نہیں کیا، وہ ہمارا ہمدرد ہے، ہمارا خیر خواہ ہے. وجہ کیا ہے؟ اس نے گناہ سے، نافرمانی سے کیوں منع کیا؟ کیونکہ گناہ بہت بڑی نحوست ہے. گناہ ترقی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. یہ عارضی اور دائمی، دنیاوی اور اخروی کامیابیوں کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. گناہ کا وجود بذات خود نحوست ہے. گناہ کا ارتکاب کرنے والا یہ نحوست کی دلدل کے اندر اپنے آپ کو دھکیلتا ہے.
اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پہ فرماتے ہیں ایاک والمعصیۃ، اے اللہ کے بندے رب کی نافرمانی سے، حکم عدولی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ عز وجل، او کما قال علیہ السلام، فرمایا بندہ جب رب کی نافرمانی کرتا ہے تو اس نافرمانی کے نتیجے میں اللہ کی ناراضگی اترتی ہے، انسان رب کی نگاہوں کے اندر اپنی قدر کھو بیٹھتا ہے، اللہ کی نگاہوں کے اندر یہ بندہ ذلیل و رسوا بن جاتا ہے، اور جس بندے کو اللہ ذلیل و رسوا کرے، جو اللہ کی نگاہوں کے اندر گر جائے، جو اللہ کی نگاہوں کے اندر ڈی ویلیو ہو جائے، رب کی نگاہوں کے اندر جسے گھٹیا بنا دیا جائے، رب کی نگاہوں کے اندر گھٹیا ہو جانے والا، رب کی نگاہوں میں ذلیل و رسوا ہو جانے والا، یہ ایسا بدبخت ہے، یہ وزارت و صدارت کی کرسی پر بھی کیوں نہ بیٹھا ہو پھر بھی یہ ذلیل و رسوا ہے، اس کو عزت نفس نہیں مل سکتی۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ فرماتے ہیں جس کو رب رسوا کر دے، جس کی رب توہین کر دے، جس کو رب بے عزت کر دے، بے توقیر کر دے، فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، ذرا دنیا کے اندر کوئی ایسی ہستی، ایسی ذات تو بتاؤ جو رب کے دھتکارے ہوئے اور رب کے نگاہوں کے اندر گرے ہوئے انسان کو وہ دوبارہ بلندیاں عطا کر دے اور اس کو عزت نفس سے نواز دے۔ اس بندے سے بڑا گھٹیا، ذلیل و رسوا کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے، چاہے ظاہری اعتبار سے یہ بڑے کرو فر والا ہو، صدارتوں وزارتوں والا ہو، عہدوں والا ہو، پائی پیسے والا ہو، دنیا چاہے اس کو رش کی نگاہوں سے دیکھنے والی ہو، رب کی نگاہوں میں بے عزت ہونے والا، تو بے توقیر ہونے والا، رسوا ہونے والا، یہ بندہ حقیقی معنوں کے اندر عزت نفس کا حقدار نہیں ہے، یہ دنیا آخرت کے اندر ذلیل و رسوا ہے۔ گناہ بذات خود منحوس چیز ہے، اس کی نحوست کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، وہ انفرادی طور پر بھی ہوتے ہیں، اجتماعی ماحول پر بھی ہوتے ہیں، انسان کی اپنی ذات پر، کاروبار پر، بیوی بچوں کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، گھر بار اس سے متاثر ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں یہ ایسی غلاظت ہے، یہ گناہ والی ایسی نحوست ہے، یہ ایسی گندگی ہے، جس طرح کے جسم کے اندر پڑ جانے والی پیپ انسان کے لیے بے چینی پریشانی کا باعث اور کسی نہ کسی طرف سے اپنا منہ نکالتی ہے، یہ گناہ ایسا منحوس ہے کہ اس کا کہیں نہ کہیں ضرور جا کے اثر نکلتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ہمیں اللہ کی معصیت سے، نافرمانی سے بچنے کا حکم دیا۔ ایاک والمعصیۃ، گناہ کے اثرات کیا کیا سامنے آ سکتے ہیں؟ رب کا قرآن واضح طور پر فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی خیر کا عمل کیا، نیکی کا عمل کیا، یرا وہ اسے دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرے کے برابر بھی شر کا عمل کیا، گناہ کا عمل کیا، نافرمانی کا عمل کیا، یرہو یہ اسے قریب دیکھ لے گا۔ اچھائی اور برائی کے اثرات ہیں، اس کا ریزلٹ سامنے آتا ہے، اور یہ ریزلٹ انسان دیکھے گا، آخرت میں تو دیکھنا ہی دیکھنا ہے، دنیا کے اندر بھی اچھائی اور برائی کے اثرات کے دیکھنے کا اللہ نے ماحول بنا دیا ہے۔ دنیا کے اندر بھی انسان کو اس کے اثرات رب تعالیٰ دکھاتے ہیں۔ برائی چاہے ذرہ برابر بھی ہو، گناہ چاہے معمولی درجے کا ہو، اس کی نحوست موجود ہے، وہ کہیں نہ کہیں اپنا رنگ ضرور دکھ رہا ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ انسان چشم پوشی کر کے اس کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ گناہوں کے کیا کیا اثرات ہو سکتے ہیں، اس کی نحوستیں کیا ہیں، انسان دنیا کے اندر کن کن صورتوں کے اندر گناہوں کی نحوست کو اپنے سامنے دیکھ سکتا ہے۔ آئیے محترم بھائیو، شریعت مطالعہ سے تعامل لیں تو ہماری بھرپور رہنمائی ہوگی۔ اللہ کا قرآن، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ بات واضح کرتا ہے کہ گناہ کے اثرات کیا کیا انسان کے سامنے آتے ہیں، دنیا اور آخرت میں انسان کو کن نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
جب انسان رب کی نافرمانی کرتا ہے، رب ناراض ہو جاتا ہے، اللہ کی دوستی سے یہ بندہ نکل جاتا ہے، رب کی نگاہوں کے اندر بے توقیر بے عزت ہو جاتا ہے، اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جب رب ناراض ہوتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے یہ سزا مسلط ہوتی ہے، پھر اس کی دوستی والا جو مقام، جو جگہ خالی ہوئی ہے، جہاں سے اس نے رب کو ہٹا دیا ہے، پھر اس جگہ پر شیطان آ کے بیٹھتا ہے۔ اس نافرمان کا، شریعت سے انکار کرنے والے کا، شریعت کی حکم عدولی کرنے والے کا یہ پھر شیطان ساتھی اور معاون بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ نقیض لہ شیطانا، رب کی طرف سے اسے پھر مقرر کر دیا جاتا ہے، فہو لہ قرین، یہ پھر اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ شیطان جس کا دوست بن جائے، شیطان جس کا ساتھی بن جائے، محترم بھائیو، شیطان نہ خود عزت پانے والا ہے، نہ آخرت اس کی محفوظ ہے، وہ خود ذلیل و رسوا ہے۔ اتھینٹک رب کی طرف سے گارنٹی دی گئی ہے اس کی ذلت و رسوائی کی، اس کو ناکامی نامرادی جہنم سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ رب نے حتمی طور پر فیصلہ سنا دیا۔ یہ بدبخت رب کے سامنے چیلنج کر کے آیا تھا کہ جس طرح میری آخرت برباد ہوئی ہے، تیرے بندوں کو بھی ضرور گمراہ کروں گا۔ پھر یہ جس کا دوست بن جاتا ہے، اس کو جنت کے دروازے کی طرف نہیں لے کے جاتا، بلکہ اپنے ساتھ جہنم کا ایندھن بنانا چاہتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ شیطان جن کا ساتھی بنتا ہے، یہ بے نمازی ہو تب بھی کوئی پرواہ نہیں کرتے، یہ حرام کھانے والے ہو تب بھی کوئی پرواہ نہیں کرتے، یہ سود خوری کرے تب بھی انہیں محسوس نہیں ہوتا، یہ حقوق غصب کرے تب بھی انہیں محسوس نہیں ہوتا، یہ اپنی سیرت کو، صورت کو، گھر بار کو، کاروبار کو، ہر ایک چیز کو بگاڑتے چلے جائیں، شریعت کے خلاف کرتے چلے جائیں، رب نایزان کی قسم انہیں محسوس نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ شیطان ساتھی بن چکا ہے، وہ ایسی پالش کرتا ہے، وہ جناب لوہے کو سونا بنا کے دکھاتا ہے، وہ ایسی ملمہ سازی کرتا ہے، وہ برائیوں کو، گناہوں کو، نافرمانیوں کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے۔ جہنم کی راہ پر چلنے والا یہ گناہگار مجرم جس کا شیطان دوست بن چکا ہے، یہ سمجھتا ہے میں جنت کی شاہراہ پر چل رہا ہوں۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ شیاطین ان کو صراط مستقیم سے ہٹا دیتے ہیں اور جس راستے پر چلاتے ہیں، یہ اس راستے پر چل کر سمجھتے ہیں ہم بالکل کامیاب جا رہے ہیں، ہمارے جیسا سمجھدار عقلمند دانا تو کوئی ہے نہیں، یہ تو پاگل اور بے وقوف ہیں جو قرآن اٹھا کر تلاوتیں کر رہے ہیں، مسجد میں ان کا آنا جانا، نہ کاروبار کی فکر، نہ بیوی بچوں کی فکر، نہ دنیا کی ترقی کی انہیں کوئی پرواہ، یہ تو تقیانوس ہیں، یہ تو پاگل اور بے وقوف ہیں، انہیں کیا پتا زندگی کے تقاضے کیا ہیں، زندگی کیسے گزارنی ہے، خوشی غمی گزارنے کے انداز کیا ہوتے ہیں۔ سارا مطالعہ کرنے کے باوجود بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل صحیح کام کر رہے ہیں، ہمارے چہرے پر کوئی کالک نہیں لگی۔ یہ اللہ کی طرف سے گناہ کا نتیجہ نکلتا ہے، یہ نحوست اس کے اوپر مسلط ہوتی ہے۔ اور جب شیطان ساتھی بن جاتا ہے، برائیوں کے اوپر اس کو گامزن کر دیتا ہے، جب بندہ برائیاں کرتا چلا جاتا ہے، شریعت مطہرہ سے منہ موڑ لیتا ہے، پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس بندے کا زندگی کا سکھ، چین، سکون، اطمینان یہ رب کی طرف سے چھین لیا جاتا ہے، جو گناہوں کا لازمی نتیجہ ہے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی۔ فرمایا میری نصیحت سے، میری شریعت سے، میرے قرآن سے، میرے پیغمبر کے فرمان سے جو بندہ منہ موڑ لیتا ہے، فإن له معیشة ضنکا، اس کی زندگی کی گزران تنگ ہو جاتی ہے، سکون چھن جاتا ہے، بے چینیاں اس کے اوپر سوار کر دی جاتی ہے، یہ بندہ مستقل ٹینشن کا، ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے، جسمانی روحانی عذاب اور تکلیفیں اور مسائل اور بیماریاں اس کے اوپر مسلط کر دی جاتی ہیں۔ کیوں؟ یہ اللہ کی خیر خواہی سے، نصیحت سے، قرآن اور حدیث سے، شریعت مطہرہ سے منہ موڑے پڑا ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ دن قیامت کے بھی اللہ تعالیٰ اس کو اندھا اور نبینا کر کے اٹھائیں گے، جنت کی شاہراہ پر یہ بندہ نہیں چل سکے گا۔ زندگی کا سکھ چین چھن جاتا ہے اس بندے سے۔
آج ہم میں سے ہر بندہ اس مصیبت کے اندر مبتلا ہے، کہتا ہے پیسہ تو بڑا ہے لیکن سکون نہیں ہے، بیوی بچے بھی ہیں لیکن سکون نہیں ہے، بہترین بنگلہ کوٹھی اس کے لیے دل کے سکون کا ذریعہ نہیں بن رہا، یہ سکون کی عزت کی نیند نہیں سو سکتا، ڈاکٹروں کے پاس چکر لگا لگا کے اس کی مت ماری ہوئی ہے، یہ نیند کی گولیاں کھا کے چند گھنٹے اپنے جسم کو سکون پہنچانے کی ناکام کوشش کرتا ہے، لیکن گولیوں سے کی جانے والی نیند یہ اس کے جسم کے لیے سکون کا باعث نہیں بن سکتی، سکون جہاں سے ملنا تھا وہاں سے اس نے جناب منہ موڑ لیا ہے، اس در کو چھوڑ دیے ہے، اب اس کو زندگی میں کبھی سکون مل ہی نہیں سکتا جب تک کہ یہ اس اللہ کی خیر خواہی سے منہ موڑے پھرا ہے، زندگی کا سکھ چین چھن جاتا ہے، دل بے چین اور پریشان ہے، آمدنی اس کی خوشی کا باعث نہیں بن رہی، زمینیں اس کی خوشی کا باعث نہیں بن رہی، انواع و اقسام کی اشیاء جو دنیا کے اندر اس نے سمیٹی اور جمع کی، جن کے لیے حلال حرام کا فرق ختم کیا، یہ ساری سہولتیں اس کے لیے سکھ چین کا ذریعہ نہیں بن رہی، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، رب کی طرف سے اس کی زندگی کی گزران تنگ کر دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کے نتیجے میں بندے کو رزق سے بھی محروم کر دیتے ہیں۔ رزق کی محرومی دو طرح کی ہو سکتی ہے، یا تو حقیقت میں رزق محروم ہے، جتنی انکم تھی اس کے اندر کمی ہو گئی، چلتی ہوئی دکان ٹھپ ہو گئی، چلتا ہوا کاروبار خسارے کا شکار ہو گیا، زمینیں اور باغات نقصان پہنچانے لگ گئے، ان سے منفعت نہیں حاصل کر رہا یہ بندہ، یا تو حقیقت کے اندر اللہ اس کو رزق سے محروم کر دیتے ہیں، یا پھر رزق سے اللہ برکت چھین لیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ رزق سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ان الرجل لیحرم الرزق، آدمی رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے بخطیئۃ یعملہ، اپنی اس نافرمانی اور گناہ کی وجہ سے جو اس بندے سے سرزد ہوا ہے، گناہوں کی وجہ سے اللہ رزق کے محروم کر دیتے ہیں۔ آج یہ دونوں کیفیتیں مسلم معاشرے کے اندر واضح طور پر اپنی شکل ہمارے سامنے کیے ہوئے ہیں، یا تو حقیقت میں رزق سے آج مسلمانان اسلام بدعملیوں کے نتیجے میں محروم ہے، یا حقیقت میں گنتی کے اندر رزق بڑا ہے لیکن اس کی برکت سے یہ لوگ محروم ہیں، سکون نہیں ہے، ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، ہائے ہائے کی زندگی ہے، اور کمانے کی فکر ہے، جو کچھ کما لیا اس کو کافی شافی نہیں سمجھ رہا، یہ اللہ کی طرف سے عذاب مسلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی گناہوں کے نتیجے کے اندر اس کی نحوست میں بندے کو نعمتوں سے محروم کر دیتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے ہمارے ابا حضرت آدم علیہ السلام کو محروم کیا۔ گناہ کی نحوست ہے، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، رب نے کھلی طور پہ چھٹی دی تھی، جاؤ میری جنت کے مہمان بن کے رہو، موج مستیاں کرو، جو مرضی آئے اس میں استعمال کرو، جنت کا بہترین رزق، انواع و اقسام کے پھل، وہ سارے کے سارے ان کے لیے حلال، ریشمی لباس، بڑے جناب بہترین کوٹھی اور بنگلے، زبردست قسم کی زندگی، لیکن اللہ نے بطور امتحان کے صرف ایک پابندی لگائی تھی کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس کا پھل نہیں کھانا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، اس شیطان بد وقت نے، جس کو آج ہم اپنا خیرخواہ سمجھتے ہیں، جس کی بنیاد پہ ہم دیندار لوگوں کو گھٹیا حقیر سمجھتے ہیں، مسجد میں آنے جانے والوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں، دین کی بات کرنے والوں کو نادان اور دقیانوس سمجھتے ہیں، اور شیطان کے لڑ لگ کے اس کی بات مان کے مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر ان کی طرح اپنی زندگی کے معمولات چلاتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں ہمارے جیسا کوئی سمجھدار نہیں ہے، دانا اور عقل مند نہیں ہے، زندگی گزارنے کے تقاضے تو ہم سمجھ رہے ہیں، ان کو ہم پورا کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتے ہیں۔ اس شیطان کی بات مان کر اس کے ساتھ کھڑے ہو کے اسی بدبخت شیطان نے
فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، ہماری امی کو بھی اور ہمارے ابا کو بھی گمراہ کیا، پھسلایا، ورگلایا، بات کو توڑ مروڑ کے پیش کیا، منمہ ساری کی، خیر خواہ بن کے سامنے آیا، وَقَاسَمَهُمَا، قسمیں کھانے لگا، اِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، اس درخت کا پھل کھا لو، جو اس کا پھل کھا لیتا ہے وہ تو ہمیشہ جنتی بن جاتا ہے۔ آج ہمیں بھی شیطان دھوکہ دیتا ہے، کوئی بات نہیں، نافرمانی کر رہے ہو چلو کوئی مسئلہ نہیں، بعد میں توبہ کر لینا، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، وہ بڑا مہربان ہے، ہمیں اپنی آخرت خسارے کے اندر دیکھنے ہی نہیں دیتا، کہتا ہے یہاں بھی تم محنت کر لو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ بڑا غفور رحیم ہے اور آگے بھی اللہ خیر کرے گا کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ ہمیں تسلیاں تھپکیاں دیتے ہوئے ہماری توجہ اس طرف آنے نہیں دیتا، یہ پہلے دن سے اس کا وار کرنے کا انداز ہے، خیر خواہ بن کے آتا ہے، احساس ہونے نہیں دیتا برائی کا، نقصان کا۔ فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، رب نے ساری نعمتیں چھین کر جنت سے نکال دی، فرمایا جاؤ تم عزت کے لائق نہیں، تم اس وقار کے لائق نہیں، ہمارے ابا اور ہماری اماں عزت سے کیوں محروم ہوئے، ذلت کا کیوں سامنا کرنا پڑا، ان کو پریشانی کس وجہ سے ملی، رزق سے محرومی کس وجہ سے ہوئی، نعمتیں کس وجہ سے چھینی، رب کی نافرمانی کی تھی، کیا جان بوجھ کر کی تھی؟ رب کا قرآن کہتا ہے جان بوجھ کر غلطی نہیں کی، جان بوجھ کر غلطی نہیں کی، نسیہ آدم بھول گئے تھے، شیطان کے دھوکے کے اندر آ گئے، اس کے ورگلانے کا شکار ہو گئے، بھول گئے، بھلیکے کی وجہ سے غلطی ہوئی، لیکن غلطی ہوئی ہے، رب کی نافرمانی ہوئی ہے، چاہے بھلیکے سے ہوئی ہے، رب کی نافرمانی ایسی منحوس چیز ہے کہ اس کی وجہ سے بندے کو نقصان کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے، جنت سے محرومی ہوگی۔ تو محترم بھائیو، آج اگر ہم نعمتوں سے اپنے آپ کو محروم سمجھ رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ایک وقت تھا ہمارے پاس بہت کچھ ہوا کرتا تھا، بڑی عزت و وقار کی زندگی تھی، بڑی زمینیں تھی، بڑا پیسہ تھا، بہت کچھ تھا، اور آج ہم کنگلے ہو گئے، آج ہم فقر فاقے کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک تو رب کی طرف سے امتحان بھی ہے، ضرور کہیں نہ کہیں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں جس کے نتیجے میں آج ہمیں اس نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انسان جب نافرمانی کرتا ہے، نافرمانی کے نتیجے میں، گناہ کے نتیجے میں نحوستیں اس کے اوپر مسلط ہوتی ہیں، اور ان نحوستوں میں سے ایک نحوست یہ بھی ہے کہ بندے کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، اس دل کے اوپر شیطان کا اثر حاوی ہو جاتا ہے۔ فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، بندہ گناہ کرتا ہے، اگر توبہ تائب نہ ہو، گناہ کی وجہ سے جو داغ دھبا لگتا ہے، جو دل کے اوپر سیاہی لگتی ہے، فرمایا یہ سیاہی پھر پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، یہ پھیلتی پھیلتی حتیٰ کہ دل کو اپنی لپیٹ کے اندر لے لیتی ہے۔ یہ ہے وہ رام جس کا رب نے قرآن کے اندر ذکر کیا، کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، جن کا دل رب کی نافرمانیوں کے نتیجے میں اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے زنگ آلود ہو چکا ہے، یہ پھر اللہ کی رحمتوں سے، شریعت سے محروم ہوتے ہوتے یہ پھر پردے کے اندر آ جاتے ہیں۔ دنیا کے اندر بھی رب سے، اس کی رحمتوں سے پردے میں آ جاتے ہیں، ان تک رب کی رحمت نہیں پہنچتی، قرآن اور حدیث کی بات ان کے اوپر اثر نہیں کرتی، قیامت کے دن بھی یہ رب کے دیدار سے، جنت سے اور نعمتوں سے یہ محرومیوں کا شکار ہے کہ یہ آڑ اور پردے کے پیچھے ہو جائیں گے، محرومی ان کا مقدر بن جائے گا، دل کا زنگ آلود ہو جانا، اور پھر اس کے نتیجے میں یہاں تک انسان کا پہنچ جانا کہ انسان گناہ کے اثرات کو محسوس بھی نہ کرے، غلطیوں پہ غلطیاں کرتا چلا جائے اور پھر اس کا ادراک بھی نہ ہو، محسوس بھی نہ ہو۔ یہ گناہوں کے اثرات میں سے سب سے بڑا، سب سے برا اثر ہے۔ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے، رشتے تو میں معروف ہوا ہی نہیں، کاروبار بڑھتا چلا جا رہا ہے، بہترین بہائش گاہ موجود ہے، گاڑیاں موجود ہیں، نوکر چاکر ہیں، ساری نعمتیں میرے پاس موجود ہیں، بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے گناہوں کا کوئی اثر نہیں ہے۔ نہیں محترم بھائیوں، اللہ کا قرآن وعدے کرتا ہے اس بات کو، اگر نافرمانیوں کے باوجود
رب کی حکم عدولیوں کے باوجود، شریعت سے دور رہنے کے باوجود، اگر کوئی بندہ ان ساری نعمتوں کو اپنے پاس موجود پاتا ہے، رزق بھی وافر ہے، بہترین رہائش گاہ موجود ہے، خواہشات اس کی پوری ہو رہی ہیں، خوشحالی کے دروازے ان کے لیے کھول دیے گئے ہیں، تو خدا را یہ نافرمان، یہ اللہ کے قرآن کی حکم عدولی کرنے والا، ان ساری نعمتوں کے پائے جانے پر یہ بندہ خوش نہ ہو، بلکہ اس کو فکر مند ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، جب ہماری نصیحتوں کو انہوں نے بھلا دیا، ہماری خیر خواہیوں کو نظر انداز کر دیا، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ہم نے خوشحالی کے سارے دروازے کھولے، مال و دولت سے نواز دیا، زمینیں دے دی، ہر قسم کی سہولیات ہم نے دے دی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ یہ اترانے لگے، بڑے ہی خوش ہونے لگے جو نعمتیں ان کے پاس موجود تھی، اور دینداروں پر طنز کرنے لگے، دینداروں کو برا بھلا کہنے لگے، اور اپنے اوپر بڑے خوش ہونے لگے کہ ہم سے رب راضی ہے، ہر چیز کی فراوانی۔ یہ ایسے سرور کے اندر آئے، ان کے اوپر ایسا سرور طاری ہوا کہ بس ان نعمتوں کے اوپر یہ خوش، یہ اپنی زندگی کو کامیاب سمجھنے لگے۔ پھر وقت ایسا آیا حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون، پھر اچانک جب ہماری پکڑ آئی تو پھر نا امیدی کے سوا ان کے سامنے کوئی راستہ نہیں تھا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا رأیت اللہ عز وجل، جب تو اللہ تبارک و تعالی کو دیکھے، یعطی العبد، وہ بندے کو دے رہا ہے، من الدنیا، دنیا میں سے، علی معاصیہ، اس کی نافرمانیوں کے باوجود، ما یحب، وہ ساری چیزیں جو وہ پسند کرتا ہے، رب سب کچھ اسے عطا کر رہے ہیں، جو جو اس کی خواہش ہے سب کچھ دے رہے ہیں، تو سمجھ لو فإنما هو استدراج، یہ اللہ تعالیٰ کے بندے نے پھنس چکا ہے، اللہ نے اس کو کوڑ کی لگا دی، اس کو پھندا لگا دیا، اب یہ پھندے کی رسی رب ڈھیلی کرتے چلے جا رہے ہیں، ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ رب نے رسی کھینچ لینی ہے، یہ اللہ کی طرف سے تدریجاً اس کی پکڑ ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ اس کا گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، فإنما هو استدراج، اس لیے نافرمان لوگوں کو نہیں ڈرانا چاہیے کہ نماز ہم نہیں پڑھتے تو پھر کیا ہوا، مال و دولت تو ہمارے پاس وافر ہے، اگر رزق کے حلال کام میں اہتمام نہیں کرتے تو پھر کیا ہوا، ہمارے پاس ساری نعمتیں موجود ہیں، ساری سہولیات موجود ہیں، تم نمازی ہو، تم مسیحر ہو، تم دین کی باتیں کرتے ہو، تمہیں ملا کیا ہے دین سے؟ 2 ٹائم کا کھانا تو تم پورا نہیں کر سکتے، بڑی باتیں کرتے ہو دین کی، الٹا طنز کریں گے اور اپنے پاس موجود خوشحالیوں پر، نعمتوں پر اترائیں گے کہ ہم بڑے کامیاب ہیں۔ حقیقت میں محترم بھائیوں، دل زد آلود ہو چکا ہے اور یہ اللہ کی کوڑکی کے اندر پھنس چکے ہیں، یہ پھندے کا شکار ہو چکے ہیں، اللہ آہستہ آہستہ ان کا گھیرا تنگ کر رہے ہیں۔ وقت آنے والا ہے اگر انہوں نے اپنے آپ کو نہ سنبھالا، اسی خوشحالی کے اوپر خوش ہو گئے، رب کی نافرمانی کرتے چلے گئے، تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کے لیے مایوس ہونے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں بنتا۔ لہذا محترم بھائیوں، ان چیزوں پر اترانا نہیں چاہیے، خوش نہیں ہونا چاہیے، یہ چیزیں خوشی کا باعث نہیں ہے، بلکہ ہمیں گناہوں کا اثر محسوس کرنا چاہیے، گناہوں کا نتیجہ دیکھنا چاہیے، ہماری زندگی میں اللہ کہیں نہ کہیں اس کا نتیجہ دکھا رہے ہوتے ہیں، جو ہمیں زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، ہمیں بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، اولاد کی طرف سے پریشانی، بیوی بچوں کی طرف سے، رزق کی طرف سے، کاروبار دکان کی طرف سے، سواری کی طرف سے، صحت کی طرف سے، کہیں سے بھی ہمیں پریشانی محسوس ہو رہی ہے تو یہ ہماری بدعملیوں کا نتیجہ ہے۔ کیوں؟ اللہ کا قرآن واضح طور پہ کہتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ جتنے تم پر مصائب آ رہے ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں، تمہارے لیے پریشانی کا باعث بن رہی ہیں، مت سمجھنا کہ اللہ نے ہم پر ظلم کر دیا، مت سمجھنا کہ حکمرانوں کا قصور ہے، مت سمجھنا انتظامیہ کا قصور ہے، مت سمجھنا یہ فلاں کا قصور ہے، فلاں کا قصور ہے، جو تمہیں مصیبت پہنچی ہے بما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے اپنی ہاتھوں کی کمائی ہے، اس کے سبب تم خود بنے ہو،
اس کی وجہ تو خود بنے. مت کوسو کسی اور کو، سب سے پہلے اپنے آپ کو کوسو، سب سے پہلے اپنا قصور تسلیم کرو. اور اس طرح کی غلطیوں کو، پریشانیوں کو دیکھ کر یہ محسوس کرنا کہ یہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ سلف صالحین کا اور یہ مومنوں کا انداز ہے. یہ مومنوں کا انداز ہے. مومن آدمی کیا کرتا ہے؟ غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مومن بندے سے غلطی ہوتی ہے، غلطی کے بعد، گناہ کے بعد، یوں محسوس کرتا ہے جیسے پہاڑ میرے اوپر ابھی گرنے والے ہیں، ابھی میں اس کے نیچے دب کے کتلا جاؤں گا. اور منافق قسم کا آدمی، فاسق و فاجر قسم کا آدمی گناہ کرنے کے بعد یوں سمجھتا ہے ناک پہ مکھی بیٹھی تھی وہ یوں اڑا، احساس نہیں ہوتا. حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام اور نیک انسان گزرے ہیں، فرماتے ہیں انی لاعصی اللہ، میں اللہ کی نافرمانی کر لیتا ہوں تو عرفت، میں اس کو پھر پہچانتا ہوں. کہاں پہ؟ انی لاعرف، میں اس کو پہچان لیتا ہوں. کہاں سے پہچانتا ہوں؟ فی خلقی دابتی، فی خلقی حماری، اپنے گدھے سے پہچانتا ہوں کہ میرا گدھا، میری سواری میرے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے. ومرأتی، اپنی بیوی کی عادتوں سے، اس کے طور طریقوں سے، اس کے انداز سے، اس سے ملنے والی پریشانی سے پہچان لیتا ہوں کہ ضرور مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور یہ اس کا نتیجہ ہے. وخادمی، اپنے غلام، اپنے نوکر اور خادم کے انداز سے میں پہچان لیتا ہوں کہ یہ میری غلطی کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے میرے لیے پریشانی کا باعث بن رہا ہے. حتیٰ کہ فرمانے لگے وخاری بیتی، میرے گھر کا چوہا وہ بھی مجھے بتلاتا ہے کہ میری غلطیوں کے نتیجے میں یہ میرے گھر کے اندر چوہوں کا آنا جانا اور میرے لیے پریشانی کا باعث بننا اور میرے لیے نقصان کا باعث بننا یہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے. محترم بھائیو، آج اگر یہی احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے، میری اولاد میری نافرمان کیوں، میری بیوی میرے سامنے زبان دراز کیوں، وہ بری زبان کیوں چلا رہی ہے، بد کلامی میرے ساتھ کیوں کرتی ہے، میرا احساس کیوں نہیں کرتی، تو اس پریشانی سے بچنے کے لیے بیوی کو طلاق دینے کی بجائے، بچوں کو زد و کوب کرنے کی بجائے، گھر میں سیخ پا ہونے کی بجائے، اپنا رویہ اخلاق برا کرنے کی بجائے، بیوی کو طلاق دینے کی بجائے اپنے گناہوں کو طلاق دینا ہوگا. بیوی کو گھر سے نکالنے کی بجائے اپنے گناہوں کو گھر سے دور کرنا ہوگا. کیوں؟ جتنی بھی پریشانی پہنچ رہی ہے، رب کا قرآن کہتا ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں آج میرے اوپر جو قرضے کا بوجھ سوار کر دیا گیا ہے، فرماتے ہیں انی لاعرف الذنب، میں اس گناہ کو پہچانتا ہوں جس کے نتیجے میں آج یہ بوجھ میرے اوپر سوار ہوا. پوچھنے والے نے پوچھا کیا غلطی کی تھی؟ کہنے لگے ایک دن میں نے آج سے 40 سال پہلے رأیت رجلا قلت، میں نے اس بندے کو کہا یا مفلس، اے کنگلے، اے کلاش آدمی، میں نے اس کو یہ جو الفاظ کہے تھے، آج اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ رب نے مجھے قرضوں کے بوجھ تلے دبا دیا. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ظلمت قیام اللیل، میں قیام اللیل سے محروم کر دیا گیا. 5 اشہر، 5 مہینے تک قیام اللیل نہیں کر سکا. انی لاعرف الذنب، میں اپنا گناہ پہچانتا ہوں. اذنبتہ، جو میں نے گناہ کیا تھا. پوچھنے والوں نے پوچھا کیا گناہ کیا تھا؟ کہتے ہیں رأیت رجلا یبکی، میں نے ایک بندے کو دیکھا عبادت میں مصروف اور رو رہا تھا. میں نے کہا ھذا مرائن، یہ بندہ ریاکاری کرنے والا ہے، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے رو رہا ہے. مجھ سے یہ غلطی ہوئی، آج اس غلطی کا یہ نتیجہ میں دیکھ رہا ہوں. 5 مہینے ہو چکے ہیں، آنکھ ہی نہیں کھلتی، تہجد پہ توفیق ہی نہیں مل رہی، رات کو عبادت کی توفیق ہی نہیں مل رہی. تو محترم بھائیو، اللہ تعالی ہمارے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں. ہم سے جو بدعملیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، اللہ اس کی نحوست ہمارے سامنے وعدے کرتے ہیں، پریشانیاں ہمیں دیتے ہیں، اس کے اندر ہمارے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہوتے ہیں. کیا خیر خواہی ہوتی ہے؟ لعلکم یرجعون، اللہ فرماتے ہیں سزا ہم اس لیے دیتے ہیں تاکہ یہ لوٹ آئے. تو رب کی منشا کو ہم سمجھے، پریشانیوں سے چھٹکارا پانے کے لیے، مصیبتوں سے نجات پانے کے لیے ہم سمجھے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. یہ جو پیشانی آج زمین سے دور ہے، رب کے سامنے نہیں جھک رہی، اللہ کی قسم مسائل کا حل ہے.
یہ پیشانی جتنا زمین کے قریب جائے گی رب کے سامنے جھکے گی، ہمارے مسائل اسی طرح دور ہو جائیں گے، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج ان ساری پریشانیوں کا اصل سبب یہی ہے کہ ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں۔ بس اس جرم کو ہم سمجھ لیں اور پھر اس کا ازالہ کرنا شروع کر دیں، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ زندگی میں بڑی تبدیلی آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء كاملا عاجلا غير عاجل لا يغادر سقما اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الجهاد والمجاهدين اللهم انصر المظلومين في فلسطين وفي أي مكان اللهم اجعلنا من الذين يقاتلون في سبيلك لرضاك اللهم اشف مرضانا شفاء كاملا عاجلا غير عاجل لا يغادر سقما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك ما سألك عبدك ونبيك ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ونبيك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين